اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین فہو من العالم کفص الخاتم من الخاتم الذی هو محل النقش والعلامة التي بها يختم الملك على خزائنه وسماه خلیفہ من اجل ھذا۔ اس چیپٹر میں چونکہ فص آدم کے نام سے پہلی فص ہے، تو پوری فص میں جو فص ہے وہ آدم اور انسان کامل کی تخلیق اور انسان کامل کے بعد عالم کی خلقت کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ تو اس انسان کامل کی جگہ اور مقام کو سمجھنے کے لیے پہلے اس ذات کے مراتب کو سمجھنا ضروری تھا کہ جن کی ہم ابتدا میں وضاحت کر چکے ہیں۔ تو مین چیز اس چیپٹر میں وہ انسان کامل کی تخلیق ہے۔ اب جہاں تک ہماری بحث پچھلی سیشن میں اختتام کو پہنچی تھی وہ یہ تھا کہ عالم جسد بلا روح تھا، اس میں روح ڈالنے کے لیے اللہ نے آدم کو خلق کیا، تو عالم وجود آدم سے مکمل ہو گیا۔ آدم کو اللہ نے وجود عطا کیا تو عالم مکمل ہو گیا۔ جو جسد بلا روح تھا اس کو روح عطا ہو گئی۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے جسد میں روح پھونکی تو وہ روح انسان کامل ہے، اور وہ جسد جو ہے وہ عالم کبیر اور وہ عالم خلقت ہے۔ تو اب یہ آج کی جو عبارت ہے اس میں اس نقطے کو اٹھایا گیا ہے کہ انسان کامل کی نسبت جہان سے کیا ہے، انسان کامل کی نسبت عالم خلقت سے کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں فَهُوَ مِنَ الْعَالَمِ كَفَصِّ الْخَاتَمِ مِنَ الْخَاتَمِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النَّقْشِ وَالْعَلَامَةِ الَّتِي يَخْتِمُ الْمَلِكُ عَلَى خَزَائِنِهِ۔ کہتے ہیں کہ عالم کے ساتھ جو نسبت ہے انسان کامل کی وہ اس طرح ہے جس طرح انگوٹھی کے ساتھ نگینے کی نسبت ہوتی ہے۔ نگینہ جو نسبت انگوٹھی سے رکھتا ہے وہی نسبت انسان کامل کو عالم خلقت سے ہے، عالم کبیر سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا وہ انگوٹھی کے ساتھ جو نسبت نگینے کی ہوتی ہے یا وہ نسبت ہے، یا وہ نسبت ہے کہ جب بادشاہ وہ جو خزائن ہوتے تھے اپنے خزانوں پہ کو جمع کر کے اس کے اوپر جب مہر لگاتے تھے تو وہ مہر علامت ہوتی تھی کہ یعنی علامت ہوتی تھی کہ ان خزائن میں بادشاہ کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ مہر در حقیقت خزائن کی حفاظت کرتی ہے۔ تو خزائن خلقت اسماء و صفات حق تعالی ہیں، اسماء و صفات حق تعالی کے خزائن پہ مہر وہ انسان کامل ہے۔ انسان کامل وہ نگینہ ہے کہ جو اس انگوٹھی کی حفاظت کرتا ہے
وہ مہر ہے کہ جو خزائن کی حفاظت کرتی ہے، کہ جس مہر کی وجہ سے کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ اس ملک اور بادشاہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس میں تصرف کرے۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے وَسَمَّاهُ خَلِيفَةً مِنْ أَجْلِ هَذَا، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے انسان کو خلیفہ بنا دیا، انسان کامل کو خلیفہ بنا دیا۔ اب خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جانشین۔ ایک خلیفہ ہوتا ہے اور ایک جس کی طرف سے خلیفہ بن رہا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں کہ خلیفہ، اور جن کی طرف سے خلیفہ بن رہا ہے یا جن کے اوپر خلیفہ بن رہا ہے۔ تو ایک خلیفہ ہے، ایک وہ ذات ہے کہ جس کی طرف سے وہ خلیفہ ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ جن پر خلیفہ ہے۔ تو اب اللہ تعالی کی طرف سے وہ خلیفہ ہے، اللہ کا جانشین ہے انسان کامل، کن پر؟ مخلوقات پر، عالم خلقت کے اوپر خلافت حاصل ہے انسان کامل کو۔ انسان کامل خلیفہ ہے عالم خلقت پر۔ تو اب جب خلیفہ ہے تو خلیفے کا مطلب کہتے ہیں یہ ہے ابن عربی کہ جس کی وجہ سے خزائن حق تعالی محفوظ ہیں، اور وہ خزائن کیا ہیں؟ وہ اسماء و صفات حق تعالی ہیں۔ جس طریقے سے کوئی بادشاہ خزائن پہ مہر لگا کر خزائن کی حفاظت کرتا ہے کہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ ان خزائن میں تصرف کرے۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بارے میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں۔ اب زمین میں آدم کو خلیفہ بنایا تو خلیفہ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جس کے ذریعے سے خزائن حق تعالی محفوظ ہوں گے۔ آگے فرمایا لِأَنَّهُ تَعَالَى بِهِ الْحَافِظُ خَلْقَهُ، حق تعالی انسان کامل کے ذریعے سے ہی مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے۔ مخلوقات جو ہے وہ عالم خلقت ہے، عالم خلقت کے اوپر جو مہر ہے وہ انسان کامل ہے۔ تو اس مہر کے بغیر خزائن ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا حق تعالی نے انسان کامل کے ذریعے سے عالم خلقت کی حفاظت کیا ہے۔ کما تحفظ بالختم الخلائن، جس طریقے سے اس مہر کے ذریعے سے خزائن کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مہر لگا کر خزائن کی، ایک پیکٹ ہے پڑا ہے، اب اس کو بند کر کے مہر لگا دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے نہیں کھول سکتے، کوئی نہیں کھول سکتا کسی اس صاحب کی اجازت کے بغیر۔ تو عالم خلقت کے اوپر مہر کیا ہے؟ وہ انسان کامل ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ فما دام ختم المالک فما دام ختم الملک علیہا، جب تک بادشاہ کی اس کے اوپر مہر ہے، لا یجسر احد علی فتحها الا باذنہ، کسی میں جرت نہیں ہوتی کہ ان خزائن کو اس بادشاہ کی اجازت کے بغیر کھول دے۔ کسی میں ان خزائن کو کھولنے کی جرت نہیں ہوتی، بادشاہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی خزائن کو نہیں کھول سکتا۔ فاستخلفہ فی حفظ العالم، پس اللہ نے انسان کامل کو عالم کی حفاظت، عالم کو محفوظ کرنے کے لیے خلیفہ بنایا ہے کہ انسان کامل عالم خلقت پر ایک مہر ہے۔ جب مہر ہے تو اس مہر کی وجہ سے عالم خلقت محفوظ ہے۔ فلا یزال العالم محفوظا، ہمیشہ عالم محفوظ ہوگا ما دام فی حال الانسان الکامل، جب تک ان میں انسان کامل موجود ہے
عالم بھی محفوظ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ جب انسان کامل موجود ہے تو عالم محفوظ ہے، اور اگر انسان کامل موجود نہیں ہے تو عالم بھی محفوظ نہیں ہے۔ انسان کامل کے اٹھ جانے سے عالم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر دور میں انسان کامل کا وجود ضروری ہے۔ ہر دور میں انسان کامل کا وجود ضروری ہے۔ انسان کامل کے پھر آگے اوتاد اور وہ خلا کتب، یہ سارے جو مراحل ہیں، مرتبے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن سب کو چلانے والی ذات کیا ہے؟ وہ انسان کامل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کامل ہے عالم محفوظ ہے، اور جب انسان کامل اٹھ جائے گا تو اس وقت عالم بھی محفوظ نہیں رہے گا، یعنی انسان کامل کے اٹھنے سے قیامت آ جائے گی۔ یہ وہی نظریہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہر دور میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ حجت خدا وہی انسان کامل ہے، جب تک وہ انسان کامل ہے تو عالم ہے، وہ نہیں ہے تو عالم بھی نہیں ہے۔ وَبِجُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ اس کی برکت سے دنیا کو رزق ملتا ہے، رزق مادی و معنوی۔ بِجُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ اس کے وجود سے ہی زمین و آسمان باقی ہے، کہ جب تک وہ عالم میں موجود ہے عالم محفوظ ہے۔ کیونکہ وہ عالم خلقت کے اوپر ایک مہر ہے، تو مہر کے ذریعے سے عالم محفوظ ہے۔ الا تروا اذا زال وفقا من خزانة الدنيا لم يبق فيها ما اختزنه حق فيها وخرج ما كان فيها والتحق بعضه ببعض وانتقل الامر الى الاخره فكان ختما على خزانة الاخرة ختما ابديا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب کوئی بھی جو بھی اگر خزائن الہیہ کو کھولنا چاہتا ہے، اللہ کے خزائن میں تصرف کرنا چاہتا ہے، اور خزائن حق تعالیٰ وہ اسماء و صفات ہیں۔ کوئی ولی ایک جسے ولایت جزیہ حاصل ہے، اگر اسماء و صفات یا اس مرتبے میں دخالت کرنا چاہتا ہے، تصرف کرنا چاہتا ہے، پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ انسان کامل کی اجازت کے بغیر ان خزائن کو کھول نہیں سکتا۔ کیونکہ انسان کامل ہی لأنہ ہوا صاحب الاسم العظم الذی بہ یربی، یعنی وہی صاحب اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم وہ اللہ ہے، صاحب اسم اعظم کیا ہے؟ وہی حقیقت محمدیہ، وہی حقیقت انسان کامل ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ تو بس جب تک وہ موجود ہے، عالم موجود ہے، جب تک وہ اس دنیا سے وجود انسان کامل کا ختم ہوگا تو یہ عالم بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ عالم جسے ہم عالم شہادت کہہ رہے ہیں، کہ جس میں انسان کامل موجود ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بس انسان کامل میں پورے کے پوری خلقت جو ہے، عالم خلقت فانی ہے، عالم کی فنا انسان کامل میں ہے، اور حق تعالی شہود کرتا ہے جب انسان کامل کو، تو انسان کامل کے شہود کا مطلب عالم خلقت کا شہود ہے۔ کیونکہ پورے کا پورا عالم خلقت کیا ہے؟ وہ منطق یا فانی ہے انسان کامل میں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ انسان کامل میں پورے کا پورا عالم وہ موجود ہے، تو اب انسان کامل کے توسط سے ہی
جو تجلی اللہ تعالیٰ کی انسان کامل میں ہو رہی ہے، تو انسان کامل کے توسط سے ہی پورے کے پورے عالم خلقت کو باقی رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ پورے کا پورا عالم خلقت وہ فانی ہے انسان کامل میں۔ کیونکہ پورے کا پورا عالم خلقت کا وجود انسان کامل سے ہے۔ تو جب پورے کے پورے عالم خلقت کا وجود انسان کامل سے ہے، تو اب انسان کامل کا شہود عالم خلقت کا شہود ہے، بقیہ مخلوقات کا شہود ہے۔ تو انسان کامل میں جب تجلی ہوتی ہے اس ذات کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجلی انسان کامل میں تجلی کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے عالم خلقت کی بقا اور قیام کیا ہے، وہ اسی میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری یہ آنکھیں جو ہے نا، جو سامنے آتا ہے اس کو دیکھتی ہیں، اس پہ احاطہ ہے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے جہاں تک ہماری آنکھوں کی بینائی کام کرتی ہے، تو ان چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں آنکھ کے ذریعے سے۔ یعنی جتنی چیزوں کو آنکھ کے ذریعے سے دیکھ کر علم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی حقیقت انسان کامل سے ہی تمام مخلوقات کا علم حاصل کرتا ہے، جو مخلوقات انسان کامل کے تحت اشراف ہیں۔ جو مخلوقات ساری کی ساری مخلوقات انسان کامل کے اندر ہیں۔ تو جب ساری مخلوقات انسان کامل میں فانی ہیں، تو انسان کامل کا شہود عالم خلقت کا شہود ہے، اور انسان کامل کے ذریعے سے ہی اللہ حق تعالی بقیہ مخلوقات کا علم پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ یہ انسان کامل یہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے کہ جس کے ذریعے سے جو کچھ اس آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ حق تعالیٰ بھی اسی کے توسط سے ہی پورے کا پورے عالم خلقت کو دیکھ کر علم پیدا کرتا ہے، اس کی ذات۔ یعنی نسبت یہ ہو گئی کہ انسان کامل اس کی آنکھ اور وجہ اللہ ہے، اس کا چہرہ ہے۔ اب اس چہرے میں پورے کے پورے عالم خلقت فانی ہے، تو اس چہرے کی رویت در حقیقت عالم خلقت کی رویت ہے۔ اس چہرے کے علم در حقیقت پورے کے پورے عالم خلقت کا علم ہے۔ اس کے بارے میں وہی بِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، انہی کے ذریعے سے زمین و آسمان باقی ہیں۔ جو کچھ بھی موجود ہے وہ سارے کا سارا انسان کامل کی وجہ سے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ بادشاہ نے جن خزینوں پہ مہر لگائی ہے، جن خزائن پہ، ان میں تصرف کرے، اسی طرح کسی کے اندر کسی کو یہ اجازت حاصل نہیں ہے، کسی کو یا کسی درخت کو بھی اس روئے زمین پہ کسی درخت کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے پتے وہ گر جائیں، مگر یہ کہ اللہ کا اذن اسے ہوتا ہے حقیقت انسان کامل کے ذریعے سے۔ تو پس حقیقت اللہ کا ارادہ ہی در حقیقت انسان کامل کا ارادہ ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ انسان کامل کا ارادہ ہے، یا انسان کامل کی مشیت اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مشیت انسان کامل کی مشیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ واقعات پڑھیں انسان کامل کے، تو جہاں بھی وہ ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، تو ان کا ارادہ ہی در حقیقت اللہ کا ارادہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو جس طریقے سے کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ جن خزانوں پہ بادشاہ مہر لگاتا ہے ان کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف کرے، اسی طریقے سے
کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس عالم میں کوئی پتا درخت کا گر جائے بغیر انسان اللہ کی اجازت کے جو اس تک حقیقت انسان کامل کے طریقے سے پہنچی ہے۔ تو بس مین کردار جو ہے نا حقیقی وہ انسان کامل کا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لیسا شیئن غیرہ، کہتے ہیں کہ پورے کے پورے عالم خلقت، یہ جو اگلی بات اس میں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پورے کا پورا عالم خلقت، پورے کا پورا عالم خلقت فانی ہے انسان کامل میں، اور اللہ تعالیٰ انسان کامل کے توسط سے ہی آگے مخلوقات کی رویت و شہود ان کو کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے کہ جب وہ اشیاء جنہوں نے عالم میں ظہور کیا ہے، تو جو عالم میں موجود ہیں لیکن ان عالم میں جن کو وجود خارجی عطا ہوا ہے، تو وجود خارجی وہ اس وجود واحد سے عطا ہوا ہے کہ جو سب کے درمیان مشترک ہے، وہ وجود واحد اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہی عالم خلقت میں جو اشیاء ہیں ان کا آپس میں جو سنگین یعنی محکم ترین رابطہ ہے، وہ اس وجود واحد کے ذریعے سے ایک دوسرے سے رابطہ ہے۔ وہ وجود واحد کیا ہے؟ وہ حق تعالیٰ کا وجود ہے۔ کیونکہ اس عالم میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، سب کے سب وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس شیء غیرہ، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے اس عالم میں، جو کچھ بھی ہے وہ وہی ہے، تو جو کچھ بھی ہے وہی ہے۔ تو عالم خلقت میں اشیاء کا جو آپس میں رابطہ ہے وہ اسی کے وجود سے ہی ہے رابطہ، کہ وہ اس وجود میں وہ وجود واحد ہے، اس وجود واحد میں سب مشترک ہیں، اور جب اس وجود واحد میں سب مشترک ہیں تو وہ اشیاء کو خارج میں جو ظہور عطا ہوتا ہے، جو ظاہر ہوتی ہیں، وہ اسی وجود واحد سے ہی ان کا ظہور ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ وجود واحد حاضر ہے، حضور ہے اس کا تمام جگہوں پر۔ اس وجود واحد کے علاوہ کوئی بھی چیز اس عالم میں نہیں ہے، لہذا تمام اشیاء عالم خلقت کی تمام اشیاء، ساری کی ساری اشیاء کیا ہے؟ اس کی تجلیات ہیں۔ پورے کا پورا عالم اس کی تجلیات ہیں۔ شرق و غرب عالم کو اس نے ہی پر کیا ہوا ہے، اس سے خارج کوئی چیز نہیں ہے۔ سب کی سب جو ہے نا اس میں فانی ہے۔ جب سب کی سب اس میں فانی ہے تو اس کا جو ظہور ہے وہ سب میں ہے، اس حق تعالیٰ کے وجود کا ظہور سب میں ہے۔ تو جب ظہور سب میں ہے تو ساری کی ساری مخلوقات ایک ایک کر کے سب کی سب مخلوقات وہ چہرہ خداوند کریم ہے۔ جب چہرہ خداوند کریم ہے تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اشیاء میں چونکہ میں حضور رکھتا ہوں، اشیاء کا ظہور ہی میری وجہ سے ہے، تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جو کچھ بھی مشرق و مغرب میں ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم منہ موڑو گے وجہ اللہ کو پاؤ گے۔ تمام مخلوقات خدا وجہ اللہ ہے، اور تمام مخلوقات خدا وجہ اللہ ہے، وجہ خدا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری پھر مخلوقات یہ اس انسان کامل میں جب فانی ہوتی ہیں تو در حقیقت وہ انسان کامل ہی ایک چہرہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہی حق تعالی کا حضور ہوتا ہے بقیہ مخلوقات میں۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللہ، تمام مخلوقات کیا ہیں؟ وجہ خدا ہے۔ لیکن جب ان اشیاء کو ظہور عطا ہوتا ہے اور یہ پردے میں آتی ہیں، اور یہ پردے آتے جاتے یعنی پردے جب بڑھتے جاتے ہیں تو عالم شہادت میں جب ان کا ظہور ہوتا ہے تو پردوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب پردوں میں اضافہ ہوتا ہے تو سارے کے سارے پردے کیا ہیں؟ وہ ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے وقت سارے کے سارے پردے ختم ہوں گے۔ جب سارے کے سارے پردے ختم ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، سب کچھ فانی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ ساری کی ساری پردے ختم ہو کے جب ہم پلٹیں گے تو پردے سارے ختم ہو کے اشیاء کیا ہے؟ فنا ہو جائیں گی اس انسان کامل میں۔ اور وہ انسان کامل کیا ہے؟ وہ چہرہ خداوند کریم ہے، وہ آنکھ ہے اللہ کی کہ جس کی بہی نظر الحق الی الخلق، اسی سے ہی حق اس آنکھ سے ہی دیکھتا ہے آگے۔ تو پس جب سب پردے ختم ہوں گے، جب اس کی طرف جائیں گے پردے ختم ہوں گے تو سب اشیاء اس انسان کامل میں فانی ہوں گی۔ تو اب وہ چونکہ وجہ خدا ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، تو اللہ فرماتا ہے سب کچھ یہ فنا ہو جائے گا۔ یہ جو پردے ہیں یہ تو فانی ہیں، یہ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ساری کی ساری وہ فنا ہو جائے گی انسان کامل میں۔ پورے کا پورا عالم لپٹ جائے گا، سارا انسان کامل میں چلا جائے گا۔ تو اب انسان کامل ہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے یبقا و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ وجہ خدا باقی رہ جائے، اس کو بقا ہے۔ کیوں بقا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی کی وہ آنکھ اور اس کا چہرہ ہے، تو اس کے ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا وہ موجود ہے تو عالم ہے۔ عالم کی خلقت کی وجہ بھی وہ انسان کامل ہے، اور عالم کے بقا کی وجہ بھی وہ انسان کامل ہے کہ عالم باقی اور محفوظ بھی ہے تو انسان کامل کی وجہ سے ہے۔ تو فرماتے ہیں جس طریقے سے دنیا کے خزانوں پہ انسان کامل کیا کہتے ہیں مہر ہے، ویسے خزانہ آخرت پہ بھی ابدی مہر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کیا کہتے ہیں امر منتقل ہو جائے گا عالم آخرت کی طرف، تو عالم آخرت میں ساری کی ساری کمالات ہیں، وہ سارے کی ساری چیزیں جو پردے ختم ہو جائیں گے تو وہ جو آخرت کے میں کمالات اور نعمتیں ہیں وہ قابل قیاس ہی نہیں ہے اس آخرت کی نعمات سے۔ اور آخرت کی نعمات جس طریقے سے وہ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ان رحمت میت جز ہیں، رحمت حق تعالیٰ کے 100 جز ہیں، جز منہا لأہل دنیا، ایک جز اہل دنیا کے لیے ہے، وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لأہل الآخرہ، 99 جز کیا ہے وہ اہل آخرت کے لیے ہیں۔ تو جتنے بھی کمالات ہیں فما للکامل من الکمالات فی الآخرہ لا یقاس بما لہ من الکمالات فی الدنیا اذ لا قیاس لنعم الآخرت بنعم الدنیا، کہتے ہیں جو کچھ بھی کمالات ہیں آخرت میں ان کو دنیا کے کمالات سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا آخرت کی نعمتیں قابل قیاس ہی نہیں ہیں دنیا کی نعمات سے۔ تو کہتے ہیں کہ فَلَحَرَ جَمِيعُ مَا فِي الصُّورَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ، یعنی جو کچھ بھی فَلَحَرَ ظہور ہو جائے گا، یعنی جب حق تعالی انسان کامل کو خلیفہ بنائے گا تو خلیفہ کی شرط یہ ہے کہ وہ مستخلف عنہ کی صورت پر ہو،
جس کی طرف سے خلیفہ بنا ہے اس کی صورت پر ہو۔ حق تعالی کی طرف سے خلیفہ ہے تو خلیفہ کی صورت پہ ہی انسان کامل کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ ہے نا قرآن، اللہ خالق آدم علی صورت ہی، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ خلق کیا۔ وہ صورت کیا ہے؟ کہتے ہیں صورت جلالیہ اور جمالیہ۔ یہ دو جلال و جمال جو ہے نا، یہ دو چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں، انسان کامل کے اندر، کیونکہ اللہ کے خود اللہ جلال و جمال دو صفات اللہ کے اندر موجود ہیں، تو ویسے ہی اللہ نے جب انسان کامل کو اپنی صورت پہ خلق کیا ہے تو اپنی صورت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اپنی صورت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی صورت اور صفات میں ہے وہ انسان کامل کو بھی عطا ہونی چاہیے، اور وہ صفات جلالیہ اور جمالیہ دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ جب دونوں موجود ہیں تو ایک ہو سکتا ہے کہ بعض وہ چیزیں جو جمال، ویسے تو کہتے ہیں کہ لکل جلال جمال، لکل جلال جمال، ہر جلال میں جمال بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ جمال مطلق ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے اللہ بھی۔ تو اللہ تعالی کے اندر صفات جلالیہ اور جمالیہ دونوں ہیں، تو انسان کامل کو اپنی صورت پہ خلق کیا ہے تو وہ صورت جلالیہ اور جمالیہ دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں جنت اور جہنم، تو یہ کہنا کہ ہر جلال میں جمال ہے اور ہر جمال میں جلال ہے، تو کہتے ہیں ہو تو سکتا ہے، ٹھیک ہے یہ قاعدہ، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے، مثال کسی نے اعتراض اٹھا دیا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جلال میں جمال ہے اور ہر جمال میں جلال ہے، تو جنت اور جہنم مظہر جلال ہے اور جنت مظہر جمال ہے، تو پھر ان میں بھی جمال میں جلال ہونا چاہیے اور جلال میں جمال ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک جگہ پہ کیسری اپنے مقدمے میں ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ وہ قاعدہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن یہ چیز ہے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کا ظہور نہیں ہوتا، حضور ہے ظہور نہیں ہے، یعنی جہنم جو مظہر جلال ہے اس کے اندر جمال ہے لیکن جمال کا ظہور نہیں ہے، ویسے ہی جنت مظہر جمال ہے لیکن اس کے اندر جلال بھی ہے، حضور ہے جلال کا لیکن بروز اور ظہور نہیں ہے جلال کا۔ یہ ایک بات، تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آدم کو خلق کیا اپنی صورت پر، جب اپنی صورت پر خلق کیا تو اپنی صورت پر خلق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں اپنی صورت میں خلق کرنے کے بعد اب جو آگے انسان خلق کیے ان میں بھی یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ساری صفات رکھی، لیکن وہ سارے کے سارے انسان وہ افراد ہیں اس حقیقت کا جو پرفیکٹ کامل نمونہ ہے وہ انسان کامل ہے، وہ انسان کامل ہے کہ جس کی حقیقت جسے حقیقت محمدیہ کہتے ہیں، اس حقیقت محمدیہ کا اس عالم میں اکمل افراد میں اور پہلے افراد میں فرد و حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو فرماتے ہیں فظاہر جمیع ما فی الصورت الالہیہ من الاسماء فی هذه النشأۃ الانسانیہ، تو فرماتے ہیں کہ پس ظہور ہوا اس کا جمیع ما فی الصورت الالہیہ، جو کچھ صورت الہیہ میں تھا، یعنی صورت الہیہ یعنی
تمام اسماء الہیہ اور ان کے جو مرتبہ احدیت میں جو کچھ کیا ہے موجود تھا من الاسماء فی هذه النشأة الانسانیہ، اس نشأ انسانیہ میں، نشأ انسانیہ کون سا ہے؟ وہ حقیقت انسان کامل کے جو تمام اسماء کے ملاحر کا جامع ہے۔ تو کہتے ہیں جو کچھ بھی تمام جو کچھ بھی اس صورت الہیہ من الاسماء، اسماء کی جو صورت الہیہ وہ مرتبہ احدیت میں سارے کے سارے اسماء کا جامع و کامل مرتبہ وہ احدیت ہے، تو جو کچھ وہاں تھا وہ سارے کا سارا کا ظہور اس نشأ انسانیہ میں ہوا۔ فحاظت یعنی وہ فحالت رتبۃ الاحاطہ، تو کہتے ہیں کہ یہ نشأ انسانیہ جامع بنا رتبۃ الاحاطۃ والجمع، اس نے احاطہ کر دیا رتبہ پورے کے پورے وہ چیزیں جو کچھ وہاں موجود تھیں اسماء، ان تمام اسماء کا مظہر جو ہے وہ انسان نشأ انسانیہ بنا۔ کہتے ہیں بہذا الوجود، اس وجود کے ساتھ، بہذا الوجود یعنی اس وجود عینی، اور یہ عنصر، یہ جو وجود جب عطا ہوا ہے آدم کی جب تخلیق ہوئی ہے، تو اس وجود کے عطا ہونے سے وہ جو کچھ بھی مرتبہ احدیت میں تھا وہ سارے کا سارا کیا ہے کا ظہور ہو گیا اس انسان کامل میں۔ فرماتے ہیں وَبِهِ قَامَتِ الْحُجَّةُ، پھر کیا کہتے ہیں کہ یہیں سے کیا ہے، اسی سے ہی قامت الحجت للہ تعالی علی الملائکہ، ملائکہ پہ حجت خدا تمام ہو گئی، قائم ہو گئی، ملائکہ پہ حجت خدا قائم ہو گئی۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اب جب حجت تمام ہوئی تو اب ملائکہ کو کوئی اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن کیا کہتے ہیں ملائکہ نے اعتراض کر دیا۔ ملائکہ نے جو کچھ اعتراض کیا، کہتے ہیں ملائکہ نے اس انسان کے جسمانی اور جسمی وہ نشأ اور مرتبہ کو دیکھ کر اعتراض کیا تھا، اور ملائکہ کی کیپیسٹی نہیں تھی، چونکہ ملائکہ پچھلی اس میں کہہ چکے ہیں کہ ملائکہ کی مثال جس طرح انسان کے اندر قوہ حسیہ اور باطنیہ ہے کہ ہر قوہ وہ اپنے تک محدود ہے، اپنے سے بالاتر کو نہیں سمجھ سکتی، ملائکہ کے اندر بھی جو کچھ تھا ملائکہ نے اس سے بڑھ کے، چونکہ ایک بڑھ کے چیز تھی تو اس کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے سوال اٹھا دیا۔ جب سوال اٹھا دیا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں یہ چیز معلوم نہیں ہے، بلکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ انسان کامل کی حقیقت کیا ہے، میں نے اسے تمام اسماء و صفات الہیہ کا مظہر بنایا ہے۔ جب اس رتبے کو ملائکہ نہیں جانتے تھے اور ملائکہ نے عدم علم کا اعتراف کیا، جب عدم علم کا اعتراف کیا تو فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلم، اللہ نے فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا کہ پھر ملائکہ نے خود بھی اعتراف کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجھے ان اسماء کے بارے میں خبر دو، ملائکہ خبر دینے سے عاجز جب وہ نہ بتا سکے تو پھر اعتراف کیا کہ نہیں، جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ تو اب آگے فرماتے ہیں کہ فتحفظ فقد وعظک اللہ بغیر کا، بس اپنے ذہن میں یہ بات ڈال، حفظ کر، محفوظ کر اس بات کو کہ فقد وعظک اللہ بغیر کا، اللہ نے تجھے واعظ و نصیحت کی ہے تیرے غیر سے۔ کون سا غیر تھا؟ ملائکہ، یعنی ملائکہ کے ذریعے سے اللہ نے تجھے واعظ و نصیحت کیا ہے کہ ملائکہ نے جو کچھ جس مرتبے کو دیکھ کر اعتراف کیا، اعتراض اٹھایا،
تو تمہیں نہیں چاہیے کہ اس مرتبے میں ہی غرق ہو جائیں جو آپ کی تیری اصلیت ہے انسان، تو اس اپنی اصلیت کی معرفت حاصل کر۔ جب تو اس کی معرفت اور شناخت حاصل کرے گا تو میری شناخت و معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ وَانْظُرْ مِنْ أَيْنَ أُوتِيَ عَلَى مَا أُوتِيَ عَلَيْهِ، دیکھو نگاہ کرو، دیکھو من أَيْنَ أُوتِيَ، کہاں سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، کہاں سے تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ من أَيْنَ أُوتِيَ عَلَى مَنْ أُوتِيَ، آگے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ تَقِفْ مَا تُعْطِيهِ نَشْأَةُ هَذِهِ الْخَلِيفَةِ، کہتے ہیں اس خلیفہ کے اس مرتبے کے جو کچھ خلیفہ کو عطا ہوا تھا، جو کچھ خلیفہ کو عطا ہوا، اس مرتبے پہ واقف نہیں تھے ملائکہ۔ ملائکہ اس کے اس مرتبے کو کی معرفت حاصل نہیں تھی۔ جب معرفت حاصل نہیں تھی، ولا وقفت ما تقتضی حضرت الحق من العبادت الذاتیہ، اور نہ ہی اس عبادت حق تعالی جو حق تعالی کا تقاضا ہے عبادت ذاتیہ کا، اس کی بھی شناخت ملائکہ کو نہیں تھی۔ ان ملائکہ کو کیوں شناخت نہیں تھی؟ کہ عبادت ذاتی اللہ کی وہ جامع اور کامل اسم کے ذریعے سے ہی وہ عبادت ذاتیہ، وہ عبادت کامل ہے۔ اور ملائکہ میں سے جتنے بھی ملائکہ ہیں، ہر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے کسی نہ کسی اسم کے ذریعے سے۔ در حقیقت انسان کامل کی عبادت، انسان کامل جو عبادت کرتا ہے اللہ کی، وہ تمام اسماء، چونکہ جامع جمی اسماء کا مظہر ہے، تو لہذا وہ تمام اسماء سے ہی اس کی حق تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے۔ ملائکہ کو کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، بلکہ ملائکہ کے اندر کیا صلاحیت ہے کہ ملائکہ ایک اسم انہیں عطا ہوا ہے، اس اسم سے ہی اللہ کی تسبیح و تقدیس کر، اس اسم سے بالاتر ان کو کوئی آگاہی حاصل نہیں ہے۔ یہ ہے کہتے ہیں کہ جو حق تعالی جس عبادت ذاتیہ کا وہ ذات تقاضا کرتی ہے، اس پہ بھی ملائکہ کو واقفیت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ فَإِنَّهُ مَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِّنَ الْحَقِّ، کہ مخلوقات میں کسی کو بھی یہ معرفت نہیں ہے الا ما تُعْطِي ذاتہ، جتنا وہ ذات عطا کرتی ہے اتنی مقدار اس کی معرفت ہے۔ مخلوقات میں سے جس کو جتنی مقدار عطا کی گئی ہے اتنی مقدار اسے کے پاس معرفت ہے، لیکن انسان کامل چونکہ اس کو سب کچھ عطا ہوا ہے، جامع جمی اسماء ہے، تو وہ حق تعالیٰ کی وہ عبادت ذاتیہ اور عبادت کامل کرتا ہے۔ تو لہذا کیونکہ عبادت تامہ کا جو حق ہے، وہ اگر کوئی ذات عطا کوئی شخصیت یا ذات وہ حق ادا کر سکتی ہے تو وہ انسان کامل ہے۔ انسان کامل ہی وہ ذات ہے جو حق تعالی کی عبادت کا حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر فرمایا کہ وَلَيْسَ لِلْمَلَائِكَةِ جَمْعِيَّةُ عَدَمٍ، ملائکہ کے پاس جامعیت نہیں تھی۔ ملائکہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت اس کی کرتے ہیں، تو ملائکہ کسی نہ کسی ایک اسم سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ در حقیقت انسان کامل کی جو عبادت ہے وہ تمام اسماء الہیہ، چونکہ وہ اسم جامع جمی اسم اللہ کا مظہر ہے، تو لہذا اس کی عبادت ہی عبادت تامہ ہوگی۔ ملائکہ کی عبادت بھی عبادت تامہ نہیں بن سکتی، اور ہماری عبادت بھی وہ تو عبادت ناقصہ ہی نہیں ہے، چاہے کہ عبادت تامہ ہو۔
تو فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ لِلْمَلَائِكَةِ جَمْعِيَّةُ آدم، کہ ملائکہ کے پاس تو آدم والی جامعیت نہیں ہے، کہ وہ جامعیت یعنی جو اسماء الہیہ کا آدم مظہر تھا، وہ سارے کے سارے اسماء کی نہ ہی شناخت ہے ملائکہ کو، نہ ہی وہ اس کی عبادت کر سکتے ہیں تمام اسماء سے، کیونکہ ان کے اندر اتنی استعداد اور صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ولا وقفت مع الاسماء الالہیہ الا التي تخصها، یعنی جو کچھ وہ اسماء جو ملائکہ کے ساتھ خاص ہے، ہر ملک کو کوئی نہ کوئی ایک اسم عطا ہوا ہے، اس اسم سے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ملائکہ جن اسماء الہیہ اسم معین کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اب ان کو وہ اسماء الہیہ جو آدم کے پاس تھے اس طرح کی جامعیت نہیں ہے۔ الا التي تخص بها وسبحت الحق بها، اور اللہ کی وہ خاص اسموں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی تسبیح کرتے ہیں، بتلک الاسماء وقدست، اور اسی کی تقدیس کرتے ہیں۔ وما علمت ان للہ اسماء ما وصل علمها الیہا، اور نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پاس کچھ اسماء ہیں، نہ ہی ملائکہ کو یہ آگاہی ہے کہ اللہ کے پاس کچھ اسماء ہیں کہ جن تک ہمارا علم ہی نہیں پہنچتا، یہ آگاہی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فما سبحتہ بہا، وہ نہیں اس کی تسبیح نہیں کر سکتے ان اسماء سے، کیونکہ ان کے اندر اتنی استعداد و صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ولا قدستہ فقالب علیہا ما ذکرناہ وحکم علیہا حال الحال فقالت منہا حیث النشا، بس انہوں نے ایک اس کے جسمانی جنبے کو دیکھ کر انہوں نے اعتراض اٹھا دیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں اسے خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، خون ریزیاں کرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ إِلَّا النِّزَاعُ وَهُوَ عَيْنُ مَا وَقَعَ مِنْهُمْ، یہ تو نہیں، یہ کچھ یہ نہیں ہے مگر نزاع، یہ جھگڑا تھا ملائکہ کا، یہ کہتے ہیں وَلَيْسَ إِلَّا النِّزَاعُ، یہ بھی جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا نزاع اور مخالفت ہے لِأَمْرِ الْحَقِّ، کہ وَهُوَ عَيْنُ مَا وَقَعَ مِنْهُمْ، یہ بیان ہی وہی چیز ہے جو ملائکہ سے واقع ہوئی ہے۔ ابن عربی صاحب فرما رہے ہیں یہ تو جھگڑا کر رہے ہیں، تو جھگڑا تو امر حق کی مخالفت ہے، تو جو وَهُوَ عَيْنُ مَا وَقَعَ مِنْهُمْ فَمَا قَالُوهُ فِي حَقِّ آدم هُوَ عَيْنُ مَا هُمْ فِيهِ مَعَ الْحَقِّ، یعنی جو کچھ وہ آدم کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بیان ہی وہی چیز ہے کہ جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں حق تعالیٰ کے ساتھ، یعنی خود وہی کام کر رہے ہیں اور آدم پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، اور اس چیز کی بھی ملائکہ کو آگاہی نہیں ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ملائکہ کے بارے میں قرآن میں بھی ہے وَلَيْسَ مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، ہر ایک کا مقام معلوم ہے، یعنی ہر ایک کی خاص استعداد، خاص اسم سے اللہ کی عبادت، اس سے بالا تر ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ فقط اگر کسی میں ایسی جامعیت ہے تو وہ انسان کامل ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّ نَشَأَتَهُمْ تُؤْتِي ذَلِكَ مَا قَالُوا فِي حَقِّ آدَمَ مَا قَالُوهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اگر یہ کیا کہتے ہیں ان میں اگر صلاحیت ہوتی اس سے بالاتر کی تو کبھی بھی آدم کے حق میں ایسی بات نہ کرتے، اگر شناخت و معرفت ہوتی یا اس کی صلاحیت ہوتی اس کو جاننے کی تو کبھی بھی آدم کے بارے میں ایسی بات نہ کرتے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ اس چیز کا شعور ہی نہیں رکھتے ملائکہ، لہذا شعور نہ رکھ کر بھی
کیا کہتے ہیں شعور نہیں، وہم لا یشعرون ان استعداداتهم وذواتهم تقتضی ذالک، کہ اس بات کا بھی شعور نہیں رکھتے کہ ان کی استعداد اور صلاحیت وہ اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ جو خود آدم کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ آدم کے بارے میں کہہ رہے ہیں خود بھی وہی کر رہے ہیں. تو لہذا کہتے ہیں کلو الہ یترشح بما فی، ہر ظرف کے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا وہی اس سے جو ہے نا باہر آتا ہے. ملائکہ کے پاس اس سے بالا تر کی وہ نہیں تھی، تو لہٰذا ملائکہ نے اعتراضات اٹھا لیے. فَلَوْ عَرِفُوا نُفُوسَهُمْ لَعَلِمُوا وَلَوْ عَلِمُوا لَعُصِمُوا، اگر یہ جان لیتے ان کو علم ہوتا تو معصوم ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ملائکہ کے بارے میں. پھر انشاءاللہ آخری انشاءاللہ اگلے اس میں نا ہم اس کو آدم کی جو فص آدم ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اگلے انشاءاللہ سیشن میں. میرے خیال میں ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، 8 منٹ ہیں، اور سوال اگر کسی نے کرنے ہیں 15 منٹ ویسے چھوڑتے ہیں کسی سوال کے لیے. آغا صاحب مجھے 3-4 الفاظ کے لغوی معنی ہیں جو اگر آپ مہربانی فرما کے ان کا مطلب ذرا واضح کر دیں. یہاں پہ 2 تراکیب آپ نے استعمال کی جو مجھے آپس میں لگ رہا تھا کہ وہ ریلیٹڈ ہیں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے ان کا مطلب. ایک وجہ اللہ کی ہم نے آج بار بار بات کی، دوسرا ہم نے حجت الہی کی بات کی جب آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی فرشتوں پر حجت قائم ہوئی. ان دونوں تراکیب میں کیا فرق ہے، وجہ اللہ میں اور حجت الہی میں، اور ان کا انڈیویجولی کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ویسے تو وجہ اللہ، وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، وجہ اللہ یعنی اللہ کا چہرہ. اس کی میں نے وہ وضاحت کی ہے کہ مخلوقات وجہ اللہ ہیں. کیسے وجہ اللہ ہیں کہ ہر مخلوقات میں اس ذات حق تعالی کا حضور و ظہور ہے. ہر مخلوق اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس وجود حق تعالی کو ظاہر کرتی ہے. تو اس حوالے سے ہر مخلوق کیا ہے، وجہ خدا ہے، چہرہ خدا ہے. اور یہ ساری کی ساری مخلوقات، پھر پورا عالم چونکہ انسان کامل سے وابستہ ہے، اسی کے مطابق عطا ہوا ہے، تو پورے کے پورے مخلوقات کی کثیر جو ہے یہ فانی ہے انسان کامل میں. تو جب انسان کامل میں یہ بھی فانی ہے تو وہی انسان کامل چہرہ خدا ہے. کیا چیز تھی کہ وجہ اللہ؟ ہاں حجت. دیکھیں حجت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ کسی پہ دلیل قائم کریں کہ آپ، یعنی جس سے آپ کو کوئی عذر باقی نہ رہے. دلیل قائم کریں کہ سامنے والے کے پاس عذر باقی نہ رہے، بہانہ باقی نہ رہے. یہ مطلب ہوتا ہے حجت کہ یہ اب ملائکہ پہ حجت، یعنی یہ ساری کی ساری وہ بات اتنی جامعیت عطا کر دی انسان کامل کو کہ کسی کے پاس عذر نہ رہے. اور ملائکہ نے چونکہ اعتراض کر دیا، وہ اعتراض اس وجہ سے تھا کہ ملائکہ میں اس بات میں اعتراض کیا کہ جس میں انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. کیونکہ ان کے اندر وہ چیز، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس جامعیت کے بارے میں علم حاصل کر سکیں. بہت شکریہ آغا. 2 اور ہیں الفاظ. ایک تو شہود کا لغوی معنی کیا ہوگا، اور دوسرا آپ نے کہا یہ جب آپ دوزخ اور جنت کی بات کر رہے تھے تو وہ بڑی آپ نے لطیف نقطہ بیان کیا کہ جلال اور جمال کا کہ حضور ہو جاتا ہے لیکن ظہور نہیں ہوتا. تو یہ حضور اور ظہور میں کیا فرق ہے؟ حضور و ظہور میں تیمور صاحب میرے خیال میں آپ بتا دیں، آپ بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں. یعنی ایک چیز اندر حاضر ہے. دیکھیں انسان ہے، مثلا جو ہے نا وہ، مثلا میں خود سامنے مثلا ایک انسان بیٹھا ہے تو میرے اندر مثلا کیا کہتے ہیں غصہ ہے، مثال دے رہا ہوں، خوش ہونا ہے، ہنسنا ہے، ٹھیک ہے.
میری ذات کے اندر موجود ہے، حضور ہے انسان، لیکن میں ظاہر نہیں کرتا ہوں. کب ظاہر کروں گا؟ کبھی موقع پہ آپ جب میں ہنسوں گا تو یہ ظہور ہے اس کا، یہ ہنسنے کا ظہور ہے، یہ ظہور ہے اور وہ حضور ہے. حضور میرے اندر ہے، ظہور آپ کو نظر آئے گا. جی آقا میرا بھی ایک کوشچن ہے. آپ نے کہا کہ انسان کامل اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھ ہے اور اللہ اس کے ذریعے سے باقی مخلوق کو یا انسانوں کو دیکھتا ہے، کچھ اس طرح کی بات تھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ ضرورت کیوں پڑی؟ مطلب اللہ تو سب جاننے والا ہے، سب کچھ ہے، تو اس کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ ایک اس طرح کا ذریعہ بنائے کہ ایک انسان ہے، انسان کامل ہے، اور پھر وہ اللہ کی آنکھ اور اللہ کا چہرہ بنا؟ دیکھیں، وہ ہم پہلے اس میں یہ بات ہو چکی ہے ابتدا میں کہ اللہ نے ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھتا ہے، اور ایک دفعہ یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو غیر میں دیکھنا چاہا. تو اللہ نے اپنے آپ کو غیر میں دیکھنا چاہا تو وہ اس انسان کو، انسان کامل کو، اس کو خلق کیا جو ہے. تو غیر چونکہ وہ آئینہ ہے، تو جو اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھیں گے تو وہ فرق کرے گا جب آپ اپنے آپ کو غیر میں دیکھیں گے. آئینے میں اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھوں اور آئینے میں دیکھوں تو مجھے تو واضح پتہ چلے گا آئینے میں کیا، یہ اس میں فرق ہے جو ہے. ٹھیک. جی جی. السلام علیکم. آگا. علیکم السلام عباس صاحب، آپ کا انتظار تھا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے. اچھا آگا، وہ میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا، شاید اس کے اوپر پہلے بھی شاید آپ نے روشنی ڈالی تھی ان سیٹ آف لیکچرز میں، نہیں پہلے بھی میں ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکشن کری تھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی جتنی بھی اشیاء ہیں جو کہ خارج میں ہیں ان پہ لفظ وجود کا اطلاق نہیں ہوتا. مطلب لفظ وجود کا اطلاق صرف اس ہستی پہ، خدا پہ، اس کی ذات پہ ہو سکتا ہے. باقی جو ہیں وہ تعینات ہیں، ریسٹرکٹڈ فارمز ہیں ایک ہی وجود کی. مطلب کہ وجود کا اطلاق صرف ذات پہ ہو رہا ہے، باقی سب جو ہیں وہ تعینات ہیں اسی ایک ہی وجود کی. ظہورات ہیں، تعینات ہیں. جی اچھا، اب یہ شاید آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ملا صدرہ کے کانٹیکس میں. آپ نے شاید یہ کہا تھا کہ ملا صدرہ کے ہاں وجود کا اطلاق سب پر ہو سکتا ہے لیکن وجود کے مراتب ہیں. کیا یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے. اچھا، میرے ذہن میں پھر یہ بات یہ آ رہی تھی، اور میرے خیال شاید چونکہ آپ کا اپنا بھی بیک گراؤنڈ وہ کم کا بھی ہے تو میں آپ ہی سے یہ پوچھ سکتا ہوں. آپ کو یقیناً اس بات کا پتہ ہے کہ وہ اسلامک فلسفی میں ایک ٹینشن ہے کہ جی مقدم کون سی چیز ہے، وجود مقدم ہے کہ ماہیت مقدم ہے، مطلب کہ کوڈیٹی یا ایگزسٹنس. جی. یہ ابن عربی جو ہیں، ابن عربی جب اپنے اسپرچول ایکسپیرینس کو ایکسپریس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، فلسافیکل اپروچ اختیار کرتے ہیں، تو کیا یہ اس گروپ کو بلانگ کرتے ہیں جو ماہیت کو مقدم سمجھتے ہیں، نہ کہ یہ ملا صدرہ والے گروپ کو بلانگ کرتے ہیں جو کہ ایگزسٹنس یا وجود کو مقدم سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ ماہیت کو مقدم سمجھتے ہیں تو پھر وہ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت، اس کو ریکنسائل پھر وہ کیسے کریں گے؟ مطلب آئی بلیو اس کا بہتر آپ ہی جواب دے سکتے ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ. دیکھیں، وہ بادشاہ وہ فلاسفہ میں بحث ہے وجود و ماہیت کے بارے میں کہ وجود اصل ہے یا ماہیت اصل ہے. ایک اصل ہے، ایک اعتباری چیز ہے جو ہے نا. یہ اصل و اعتبار، یہ دو اصطلاحیں ہیں وہاں پہ. لیکن عرفان میں آ کے یہ بات ختم ہو جاتی ہے. وہاں پہ اصل یہ وجود و ماہیت کی بحث ہی نہیں ہے. وجود و حق تعالی ہے، اور جس کے بارے میں خود ملا صدرہ بھی کہتے ہیں، دوسرے بھی، ماہیت ہو نیت ہو، اس کا ماہیت اس کا اپنا وجود ہے. باقی کا نہ وجود ہے ہی نہیں جو ہے نا، وہ تو پھر ماہیت یہ بات ہی نہیں ہوگی کہ وجود اصل ہے یا ماہیت اصل ہے. باقی کا کسی کا وجود ہی نہیں ہے. وجود وہی حق تعالیٰ کا وجود ہے، باقی ظہورات ہیں اس کے. تو لہذا وہ وجود و ماہیت کی بحث یہاں پیش ہی نہیں آتی. جی جی. لیکن اگر آپ نے مطلب ریشنلی آرگومنٹس پٹ فارورڈ کرنے ہیں، اگر آپ نے لاجیکل لینگویج کو یوز کرتے ہوئے لیٹ سے اسپرچول ایکسپیرینس کو ایکسپلین کرنا ہے، ایکسپریس کرنا ہے، تو پھر ملا صدرہ یہ نہیں کہتے کہ
اگر آپ نے لاجیکلی بیان کرنا ہے، اگر آپ لاجیکلی کنسسٹنٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو وجود ہے وہ مقدم ہے، تبھی آپ لاجیکلی کنسسٹنٹ ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں اسپرچل ایکسپیرینس کو۔ دیکھیں وہ ویسے تو ساری اسپرچل بات، ایکسپیرینس بیانڈ دیکھیں لاجک ہے۔ عباس صاحب ساری بات اب ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یا وجودات کے کہلائیں یا کہلائیں کہ وجود ہے اور وجود کے مراتب ہیں، عرفان میں تو قائل ہی نہیں ہے وجود کے مراتب اور وجودات کے، وہ وجود حق تعالیٰ ہے اور اس کا کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے، وہ ایک ہی مرتبہ ہے، وہ حق تعالیٰ کا وجود ہے، باقی کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے اس کے جو ہے نا، وہ بحث ہی پیش نہیں آتی یہاں پہ، یہ فلسفی کی بحث ہے جو ہے۔ جی 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 عرفان میں تو سب جو ہے نا وہ سب اچھا ہی ہے نا جی۔ صحیح ہے صحیح ہے، لیکن ویسے آگا مطلب چلے فلسافیکلی بھی اگر دیکھیں تو آپ کا کیا اوپینین ہے مطلب اس بحث میں، کہ آپ کے خیال میں کیا مقدمہ، چلے فلسافیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو دیکھیں وہ تو پھر جو ملا صدرہ نے دلیلیں دی ہیں، جی ہم جی تو جی پھر ملا صدرہ کے وجود صحیح، ایسا ہے بالکل اور صحیح، ماہیت۔ صحیح، بالکل صحیح، چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ٹھیک ہے جی، اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟